السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ مجھے آج تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے جو پڑھا اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ریگارڈنگ کمپنی اکاؤنٹس کے ریفرنس میں، وہ باتیں ہضم ہو چکی ہیں یا نہیں؟ ہو چکی ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو بڑے لائٹ وے میں وہ تمام باتیں سمجھا دیں جو کہ کمپنیز آرڈیننس ایک اینٹیٹی کی مینجمنٹ سے ریکوائر کرتا ہے ریگارڈنگ پریپریشن اینڈ پریزنٹیشن آف اینول اکاؤنٹس۔ اب یہ تمام باتیں جو ہم نے لاسٹ 2 لیکچرز میں پڑھی تھیں، یہ آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی بکس آف اکاؤنٹس کمپنی از سپوزڈ ٹو مینٹین اینڈ کون کون سی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس شوڈ بی پریپیئرڈ بائی دا کمپنی and in which time period the financial statements should be presented and approved, and what are the time limitations for audit and approval of the financial statements and for issuance of the financial statements to the shareholders. اور مزید کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہم نے کمیشن کو، رجسٹرار کو اور اسٹاک ایکسچینج کو بھی تو بھیجنا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بھی جو اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ہیں دوز شوڈ بی نون ٹو دا آڈیٹر، کیونکہ انہی تمام باتوں کے بارے میں الٹیمیٹلی آڈیٹر نے اوپینین فارم کرنا ہوتا ہے۔ لہذا یہ تمام کی تمام انفارمیشن ایک آڈیٹر کو ہونا ضروری ہے، اور ہم جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں انتہائی پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، اس کے اندر یہ تمام باتیں ہمیں معلوم ہوں گی، تبھی تو کل کو آپ چلیں آڈیٹر نہیں بنتے، لیکن آڈٹ کا جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس وقت تک اس کے تقاضے پورے نہیں کرے گا یہ لیکچر ہمارا، جب تک کہ آپ اس کی تمام باریک باریک پریکٹیکل نیچر کی باتیں بھی نہیں سمجھ لیں گے۔ تو ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں فنڈامنٹلز آف آڈیٹنگ، اس میں ہم ابھی بہت زیادہ مائنیوٹ لیول پر اس کو اسٹڈی نہیں کر رہے، بالکل مین باتیں جو ہیں اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اپنا انٹرسٹ اس کے اندر برقرار رکھیے۔ باتیں آل دو کچھ تھوڑی سی خشک نیچر کی ہیں جس کے لیے آپ کو اٹینشن زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، ہے نا؟ اور ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اپنے سبجیکٹس کی طرف بہت زیادہ اٹینٹیو ہوتا ہے، اور پھر پڑھتا بھی ہے ڈیلی بیسس پر، اور بیلنسڈ اسٹڈی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی سبجیکٹ کو لے کر بیٹھ گیا اور اسی کو پڑھنا شروع کر دیا، بلکہ جتنے بھی سبجیکٹس اس کے ایک سیمسٹر میں موجود ہیں ان تمام کے اوپر بیلنسڈ اسٹڈی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی۔ ایسا ہی کر رہے ہیں نا؟ اوکے، اچھا ہم اب آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میں جس ترتیب سے آپ کو لے کر چل رہا ہوں اس میں آج ہم نے اینٹیٹی کے بارے میں پڑھنا ہے، اور اینٹیٹی میں جو انوائرمنٹ ہوتا ہے انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول سسٹم، ان تمام کی واقفیت آڈیٹر کو ہونا چاہیے۔ An auditor must have a level of understanding of the entity and its environment, including its internal control system. کیوں جی ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ ایک آڈیٹر اس اینٹیٹی کے بارے میں تمام خبریں رکھتا ہو؟ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں آپ کو کتنی باریک باریک باتیں بتاتا ہوں کہ ایک آڈیٹر اس اینٹیٹی مینز وہ جو آڈٹ کلائنٹ ہے آپ کا، جس کمپنی کا آپ آڈٹ کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از یور اینٹیٹی، جس کو کہ آپ اینٹیٹی کے نام سے اب آنورڈز اپنے اس پیپر کے اندر پڑھیں گے۔ اس اینٹیٹی کو کچھ لوگ انٹرپرائز بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ لفظ اینٹیٹی کا یوز کرتے ہیں۔ بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے اینٹیٹی، اس کے اندر کوئی بزنس اینٹیٹی ہے وہ بھی آ جاتی ہے، نان بزنس اینٹیٹی ہے وہ بھی آ جاتی ہے، لہذا لفظ اینٹیٹی ہی چلے گا آن ورڈز۔ تو اس اینٹیٹی کے بارے میں
آپ کے پاس تمام خبریں ہونی چاہیے. اس اینٹی میں جو انوائرمنٹ ہے انکلوڈنگ انٹرنل کنٹرول, اس کے بارے میں آپ کے پاس تمام انفارمیشن ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا, چند لیکچرز پیچھے کی بات آپ کو یاد کروانے لگا ہوں کہ ہم نے پڑھا تھا آڈٹ رسک ہوتا ہے ایک. وہ کیا ہوتا ہے آڈٹ رسک؟ یاد کرو. کہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کوئی موجود نہ ہو. رسک اس چیز کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ موجود ہو اور آڈیٹر اوپینین دے دے. لہذا اس بات سے بچنے کے لیے کہ کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ موجود نہ رہ جائے فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے اندر, آڈیٹر اپنی اس آڈٹ کلائنٹ یعنی کہ اس اینٹی کی تمام انڈرسٹینڈنگ اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کے انوائرمنٹ کی انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول, اور یہ رسک اسیسمنٹ پروسیجرز ان کے اوپر اپلائی کرتا ہے. یہاں پر میں آپ کو انفیکٹ آج جو پڑھانا شروع کرنے لگا ہوں یہ ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اور آڈیٹنگ نمبر 315, ISA 315. یہ ہم اس وقت ڈسکس کرنا شروع کرنے لگے ہیں. اس کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ دا اینٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ اینڈ اسیسنگ دا رسک آف مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ. اس اینٹی کی معلومات حاصل کرتا ہے, اس انوائرمنٹ کی اور انٹرنل کنٹرول جو اس سے متعلق ہے اس کی معلومات کس طرح سے آڈیٹر حاصل کرتا ہے. اس کے بارے میں یہ اسٹینڈرڈ 315 ہمیں کچھ یوں بتاتا ہے کہ رسک اسیسمنٹ پروسیجرز لگائے جاتے ہیں اینڈ سورسز آف انفارمیشن حاصل کی جاتی ہیں کچھ اباؤٹ دا اینٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول. کہ آڈیٹر کچھ رسک اسیسمنٹ پروسیجرز اپنائے گا اور سورسز آف انفارمیشن کچھ اس کے پاس ایسی ہوں گی جن کی وجہ سے آڈیٹر کو اس اینٹی کی انوائرمنٹ کے بارے میں انٹرنل کنٹرول کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے گی. مزید آڈیٹر اس اینٹی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے جو سٹیپس اٹھاتا ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ دا اینٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول کی بات بھی آتی ہے, پھر اسیسنگ دا رسک آف مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کی بات بھی آتی ہے, پھر کمیونیکیٹنگ ود دوز چارجڈ ود گورننس اینڈ مینجمنٹ کی بات بھی آتی ہے, اور پھر لاسٹلی ڈاکیومنٹیشن کی بات آتی ہے. تو یہ تمام باتیں ہم نے اس اسٹینڈرڈ کے اندر پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں نیکسٹ کوئی 1-2 لیکچرز ہمارے چلیں گے, اس لیے بہت زیادہ انوالو ہو کے اور سمجھ کر آپ نے اسٹینڈرڈ کو پڑھنا ہے. ہینڈ آؤٹس آپ کے پاس ہیں, آپ نے ہینڈ آؤٹ سے بھی اس کو برابر اسٹڈی کرتے چلے جانا ہے اور لیکچرز میں بھی انوالو رہنا ہے. اچھا, اب یہ جو ہم نے رسک اسیسمنٹ پروسیجرز کی بات کی تھی, سب سے پہلا پوائنٹ, اس کی طرف میں اب گفتگو شروع کرنے لگا ہوں, اور بائی دا ٹائم انشاءاللہ مزید آپ کو جو میں نے 5 پوائنٹس بتائے ہیں ان سب کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس میں کس طرح سے آڈیٹر سٹیپس لیتا ہے اور انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے اس اینٹی کے بارے میں. فرسٹلی رسک اسیسمنٹ پروسیجرز کی بات, وہ یہ کہ آڈیٹر نے یہ 3 پروسیجرز اپنانے ہوتے ہیں in order to obtain an understanding of the entity and its environment including its internal control. وہ کون سی ہیں جی؟ نمبر 1 inquiries of management and others within the entity. بڑی ڈیٹیل سے اس کو ابھی ہم سیکھیں گے کہ مینجمنٹ کی انکوائریز میں کون کون سی انفارمیشن حاصل ہوتی ہے آڈیٹر کو, اور بھی جو لوگ اس اینٹی سے متعلق ہوتے ہیں ان کی جب انکوائریز آڈیٹر کر رہا ہوتا ہے تو آڈیٹر کو کیا نالج حاصل ہوتا ہے. پھر اینالیٹیکل پروسیجرز,
اینڈ آبزرویشن اینڈ انسپیکشن. اب اس میں سب سے پہلے ہم انکوائریز کی بات کرتے ہیں. When we talk about inquiries, تو ان فیکٹ آڈیٹر انکوائر کر رہا ہے مینجمنٹ گروپ کو, جو اس اینٹی کی مینجمنٹ ہے, لائک ڈائریکٹرس, بورڈ آف ڈائریکٹرس جو ہیں, سی ایف او جو کہ اس کا چیف فائنانس آفیسر ہے. انکوائریز میں پھر امپلائیز بھی آ جاتے ہیں, پروڈکشن مینیجر, ایون مارکیٹنگ مینیجر. ابھی ہم سارا دیکھیں گے کہ کس قسم کے لوگوں سے انکوائری کر کے آڈیٹر کون سا نالج حاصل کرتا ہے. بہرحال ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آڈیٹر وہ شخص ہے جس نے اپنے آڈیٹ کلائنٹ یعنی کہ اس اینٹی کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے بارے میں اوپینین دینا ہے کہ ان فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہیں ہے اور یہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس ٹھیک بنائی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے بارے میں آڈیٹر نے اوپینین دینا ہے, تو بھائی فائنینشیل سٹیٹمنٹس تو سیدھی سیدھی فگرز کا کام ہے. ہم دیکھ لیں کہ فگرز جو اس میں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک کیلکولیٹ ہوئی ہوئی ہیں اور ٹھیک پریزنٹ ہوئی ہوئی ہیں. اتنا ہی کام ہے صرف آڈیٹر کا؟ نہیں, اتنا کام نہیں ہے. فگرز ابھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے فلو کرتی ہیں, یہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے آڈیٹر کو. یہ جب تک آڈیٹر کو اس اینٹی کی انوائرمنٹ کے بارے میں مکمل نالج حاصل نہیں ہو جاتا, وہ یہ اوپینین فارم نہیں کر سکتا کہ اس اینٹی کی مینجمنٹ نے جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنائی ہیں وہ فری فرام دا مٹیریل مسٹیٹمنٹ ہے. اب اس اینٹی کی مینجمنٹ کے پاس آڈیٹر جائے گا, اس سے کچھ انکوائریز کرے گا. اس اینٹی کے امپلائیز کے پاس جائے گا, ان سے کچھ انکوائریز کرے گا, اور کچھ ریلیٹڈ پارٹیز ہوں گی ان سے انکوائریز کرے گا اور ایک نالج حاصل کرے گا. پھر اس نالج کی بیس پر وہ اپنا آڈٹ پلان بنائے گا اور کام شروع کر دے گا. اوکے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آڈیٹر جو انکوائریز کر رہا ہے ان سے آڈیٹر کو کس طرح کی انفارمیشن حاصل ہوتی ہے. پہلی بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انکوائریز ڈائریکٹڈ ٹوورڈز دوز چارجڈ ود گورننس. اب ان لوگوں کی انکوائری, ان لوگوں کو انکوائر کیا جا رہا ہے who are charged with governance. charged with governance کا مطلب وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں اس کمپنی کو چلانے کے. اسٹیورڈز بھی اسے کہا جاتا ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز, سی ایف او, یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کمپنی کو چلانے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. دیکھیے کمپنی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کمپنی, ہم جب بھی بولیں گے ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کی بات کریں گے, اور پبلک لمیٹڈ کمپنی میں یو نو ویری ویل کہ پبلک انٹرسٹ موجود ہوتا ہے اور اس کا ایک اونر نہیں بے شمار لوگ اونرز ہوتے ہیں. اب وہ جو بے شمار لوگ اونرز ہوتے ہیں, شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں کمپنی کے, وہ تمام مل کر کمپنی کو نہیں رن کر رہے ہوتے. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے کسی ایئر لائن کمپنی کے شیئرز خرید رکھے ہوں اور آپ بڑا سینہ چوڑا کر کے جائیں اس ایئر لائن کمپنی کے دفتر میں اور کہیں جناب مجھے ٹکٹ دے دیں, میں تو اس کمپنی کا مالک ہوں. وہ آپ کو فری ٹکٹ دے دیں گے؟ نیور. بھلے آپ اس کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں لیکن آپ اس کمپنی کے افیئرز کو رن نہیں کر رہے. یو آر ناٹ چارج ود دا گورننس. آپ پر اس کمپنی کو گورن کرنے کی ذمہ داریاں نہیں ہیں, اور نہ ہی ایون آپ کو ڈائریکٹلی ان کے امپلائیز جانتے ہوں گے کہ آپ شیئر ہولڈر ہیں یا ممبر ہیں یا اونر ہیں اس کمپنی کے, کیونکہ آپ نے اس کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشنز
کے مطابق کمپنی کو چلانے کے لیے ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کیا ہوا. اب وہ ڈائریکٹرز جو ہیں دے آر دا پیپل ہو آر چارج ود دا گورننس, بورڈ آف ڈائریکٹرز. اب انہوں نے اس کمپنی کے افیئرس کو چلانا. اچھا, یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے, یہ میں نے پہلے بھی ایک دن لیکچر میں کہی تھی آپ کو, کہ ہم آڈیٹنگ میں اب جب بھی بات کریں گے کسی اینٹیٹی کی تو وہ کمپنی ہی ہوگی. یعنی کہ میں یہاں پر سول پروپرائٹرشپ کی بات نہیں کر رہا جب میں اینٹیٹی کی اب بات کر رہا ہوں, میں یہاں پر پارٹنرشپ فرم کی بات نہیں کر رہا, میں یہاں پر نان پروفٹ آرگنائزیشن کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کمپنی. اور کمپنی میں بھی آپ پبلک لمیٹڈ کمپنی کی بات کریں گے. اور یہ بات آپ مت بھولیے کہ ہم اگر کمپنی کی بات کر رہے ہیں تو انفیکٹ یہ وہ کمپنی ہے جس کو آڈٹ کروانا ضروری ہے اکارڈنگ ٹو دا کمپنیز آرڈیننس 1984. اور یاد ہے نا وہ کون سی کمپنیز ہیں جن کو آڈٹ کروانا ضروری ہے؟ یس, پبلک لمیٹڈ کمپنیز اور دوز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز which are subsidiary of the public limited company, یا پھر وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو کہ 3 ملین یا اس سے زائد پیڈ اپ شیئر کیپٹل رکھتی ہیں. اس لیے اگر میں اب صرف کمپنی کی بات کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ میں کس کمپنی کی بات کر رہا ہوں. وہ کمپنی جس کو آڈٹ کروانا ہے اکارڈنگ ٹو دا کمپنیز آرڈیننس 1984. کلیئر؟ سو بات میں یہ کر رہا تھا کہ آڈیٹر نے وہ جو انکوائر کرنا ہے ان لوگوں کو جو لوگ ذمہ دار ہیں کمپنی کی گورننس کے, اس انکوائری سے آڈیٹر کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ سچ انکوائریز may help the auditor understanding the environment in which the financial statements are prepared. اب وہ جو environment جن میں financial statements بنائی گئی ہیں وہ environment تخلیق کی ہوتی ہے مینجمنٹ نے, یعنی کہ انٹرنل کنٹرول سسٹم. انٹرنل کنٹرول سسٹم ڈیولپ کیا ہوتا ہے مینجمنٹ نے, سی ایف او نے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے ریفرنس میں انتہائی ذمہ دار لوگ ہیں, گورن کر رہے ہیں فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی پریپریشن پریزنٹیشن کے ریفرنس میں تمام میٹرز کو. اب انہوں نے فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے ریفرنس میں فائنینشیل انفارمیشن کو ریکارڈ کرنے کے لیے, اس کو اکارڈنگلی پروسیس کرنے کے لیے اور الٹیمیٹلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کے پریزنٹ کرنے کے لیے مختلف لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہوں گی. اور جو شخص ایک کام کر رہا ہوگا وہ کسی دوسرے شخص کے کام میں مداخلت نہیں کر رہا ہوگا, سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہوں گی. یہ تمام کام کس نے سونپے ہوں گے؟ ان لوگوں نے, دوز ہیو بین چارجڈ ود دا گورننس, بی او ڈی یا سی ایف او. سو یہاں پر یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ آڈیٹر جب ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے, ان لوگوں سے آڈیٹر کو جو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کس انوائرمنٹ میں بنائی جا رہی ہیں, انٹرنل کنٹرول کس قسم کا اسٹیبلش کیا گیا ہے, ڈیوٹیز سیگریگیٹ کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی. یہ تمام باتیں اس کو مینجمنٹ کو جب انکوائر کرتا ہے تو معلوم ہوتی ہیں. نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آڈیٹر انکوائرز internal audit personnel. This may relate to their activities concerning the design and effectiveness of the entity's internal control and whether management has satisfactorily responded to any findings from these activities. یعنی کہ اب آڈیٹر نے انٹرنل کنٹرول جب سمجھ لیا
تو انٹرنل آڈٹ پرسونلز کی طرف رجوع کیا. اب وہ جاننا یہ چاہ رہا ہے کہ جو مینجمنٹ نے، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے، سی ایف او نے انٹرنل کنٹرول پروسیجرز بنائے ہیں، کیا وہ پراپرلی مانیٹر ہو رہے ہیں، ان کو فالو کیا جا رہا ہے، ان پروسیجرز کے مطابق ہی تمام فائنینشیل انفارمیشن کو پروسیس کیا جا رہا ہے یا نہیں. اس کے لیے اب آڈیٹر ول انکوائر دا انٹرنل آڈٹ پرسونلز. اب یہ انٹرنل آڈٹ پرسونلز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ انفیکٹ اس انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں جو فائنینشیل انفارمیشن پروسیس ہو رہی ہوتی ہیں اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک پروسیس ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. دیکھیے انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ، ذرا اب آپ لوگوں کا لیول ایسا ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو بڑا آسان کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں بات کو. آپ جس ادارے میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ذمہ دار ہیں وہاں پر آپ ایک انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ یہ فائنینشیل انفارمیشن، فار ایگزامپل امپلائیز کو ویجز پے کرنی ہے، اس کے بارے میں آپ ایک انٹرنل کنٹرول بناتے ہیں کہ امپلائیز کی ڈیلی اٹینڈنس لگے گی. جو ورک شاپ امپلائیز ہیں ان کی ڈیلی اٹینڈنس لگے گی. اب وہ ڈیلی اٹینڈنس پر بیس کر کے ان کی ویجز کیلکولیٹ کی جائیں گی اور پھر ان کو ویکلی ویجز پے کی جائیں گی. اب یہاں پر اگر ایک امپلائی کسی دن ورک شاپ میں آیا ہی نہیں، اس نے ورک شاپ میں کام ہی نہیں کیا، اٹینڈنس اس کی لگا دی کسی نے، اس کو تو ویجز مل جائیں گی نا اس دن کی. یہاں پر اب کیا انٹرنل کنٹرول ہے، کیا انٹرنل چیک ہے کہ وہ امپلائی جو ایبسنٹ ہے وہ سیلری یا ویجز نہ لے سکے. سمجھ رہے ہیں انٹرنل کنٹرول کی بات کیا ہے؟ اب انٹرنل کنٹرول اسٹیبلش کرے گی مینجمنٹ کہ جو امپلائی موجود ہو کام پر اس ہی کو ویجز مل سکیں، اور جو انٹرنل آڈٹ پرسونل ہوگا وہ دیکھے گا کہ کیا واقعی جو ویجز پے کی جا رہی ہیں یہ اسی امپلائی کو ویجز پے کی جا رہی ہیں جو کہ موجود تھا، کام کے لیے آیا ہوا تھا. یہ فرق ہے ان دونوں میں. سو آڈیٹر جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے، دیکھیے یہاں پر میں نے لفظ استعمال کیا انٹرنل آڈیٹر. انٹرنل آڈیٹر از ان فیکٹ امپلائی آف دا کمپنی. انٹرنل آڈیٹر یا انٹرنل آڈٹ پرسونلز، دیز آر دا پیپل ہو آر امپلائی آف دا کمپنی. کمپنی ان کو امپلائی کے طور پر اپوائنٹ کرتی ہے. انہوں نے کمپنی کے انٹرنل کنٹرول کے بارے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں. ایکسٹرنل آڈیٹر دیکھتا ہے کہ انٹرنل کنٹرول کیا ہے، اس کو کس طرح سے مانیٹر کیا جا رہا ہے، ٹرانزیکشنز اکارڈنگ ٹو دا انٹرنل کنٹرول ہی پروسیس ہو رہی ہیں، اور پھر بعد میں وہ اپنا اوپینین پیش کر دیتا ہے. ایکسٹرنل آڈیٹر اوپینین پیش کرتا ہے. فالو کر رہے ہیں بات کو؟ لہذا آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر مینس ایکسٹرنل آڈیٹر، ٹھیک ہے. ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈٹ پرسونلز کو بھی انکوائر کرتا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اب آڈیٹر کس کو انکوائر کر رہا ہے اور کیوں انکوائر کر رہا ہے. اب جی آڈیٹر انکوائر کر رہا ہے امپلائیز کو who are involved in initiating, processing or recording complex or unusual transactions.
اب یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سے امپلائیز ہیں؟ انفیکٹ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں, مڈل مینجمنٹ ہے, چیف اکاؤنٹنٹس, اکاؤنٹس مینیجرز, یہ وہ لوگ ہیں. اب ان کو ایکسٹرنل آڈیٹر آتا ہے اور انکوائر کرتا ہے. بہت رسپانسبلٹی ہے ان لوگوں کے اوپر بھی. کیا رسپانسبلٹی ہے؟ دیز آر دا پیپل who will select and apply the accounting policies for preparation and presentation of financial statements. qualified لوگ ہوتے ہیں, یہ مڈل مینجمنٹ میں آ رہے ہیں. اب آڈیٹر نے ان کو جب انکوائر کرنا ہے تو آڈیٹر کو کیا انفارمیشن حاصل ہونی ہے, کیا معلومات حاصل ہونی ہے؟ وہ انکوائریز کے ذریعے سے آڈیٹر یہ معلوم کرتا ہے کہ جو اکاؤنٹنگ پالیسیز سلیکٹ کی گئی ہیں اور اپلائی کی گئی ہیں کیا وہ اپروپریٹ ہیں یا نہیں. بہت اہم بات ہے کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز کی سلیکشن اینڈ اپلیکیشن, از دس اپروپریٹ اور ناٹ. یہ ایکسٹرنل آڈیٹر کو کیسے پتا چلتا ہے؟ جب وہ مڈل مینجمنٹ لیول پر آ کر انکوائری کرتا ہے. کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو انکوائر کرتا ہے who are responsible for recording complex transactions. اب جب بات کمپلیکس کی آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر پھر اکاؤنٹنگ پالیسیز کی بات آئیں گی. یہ فائنینشیل رپورٹنگ کے اندر آپ نے ایسی چند ایک باتیں پڑھ رکھی ہیں. سو اب آڈیٹر مزید آگے کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے انکوائریز کے لیے. اب دیکھیے یہ اسیسمنٹ پروسیجر ہیں جو آڈیٹر اپنائے ہوا ہے. اس اسیسمنٹ پروسیجر سے آڈیٹر کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ, نالج آف دا اینٹی اینڈ انوائرمنٹ آف دا اینٹی انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آڈیٹر کس کے پاس جا رہا ہے؟ لیں جی, آڈیٹر پہنچ گیا ان ہاؤس لیگل کاؤنسل کے پاس. اب جب اس نے ان ہاؤس لیگل کاؤنسل یعنی کہ کمپنی سیکرٹری اور لیگل ایڈوائزر جو کہ امپلائی ہے کمپنی کا, ان کے پاس اب آڈیٹر گیا. کمپنی سیکرٹری معلوم ہے نا آپ کو, یہ سیکرٹری وہ نہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی آفس کے باہر میل یا فیمیل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹیلی فون اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اپوائنٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں. وہ سیکرٹری نہیں ہے, یہ بڑا ایک پروفیشنل لیول کی جاب ہے. کمپنی سیکرٹری مینس a person who is responsible for all corporate affairs of that entity. جتنے بھی کمپنی کے افیئرس ہوں گے, میٹنگز کب ہونی ہیں, کون سے ڈاکومنٹس کب آپ نے رجسٹرار کو بھیجنے ہیں, کون سے ڈاکومنٹس کب آپ نے ایس سی سی پی کو بھیجنے ہیں, اور جتنی بھی اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ہیں ان تمام ریکوائرمنٹس کو کس طرح سے فلفل کرنا ہے. اس کو پتہ ہو کہ جی کون سی ریکوائرمنٹ فلفل نہ کی تو کیا جرمانہ اس کو ادا کرنا پڑے گا کمپنی کو, وغیرہ وغیرہ. جو شخص کمپنیز آرڈیننس اور ریلیٹڈ لاز جو ہیں ان کے بارے میں معلومات رکھتا ہوگا اور کمپنی کو اکارڈنگلی چلا رہا ہوگا, وہ کمپنی سیکرٹری ہے. اور دوسرا اس کا لیگل ایڈوائزر جو امپلائی ہے. اب آڈیٹر ان کے پاس چلا گیا, ان سے انکوائریز کر رہا ہے. اب آڈیٹر کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ Such inquiries may relate to such matters as litigation, compliance with laws and regulations, knowledge of fraud or suspected fraud affecting the entity, warranties, post-sales obligations, arrangements with business partners like joint ventures, and the meaning of contract terms. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی پیچیدہ مسائل ہیں جن کے بارے میں نالج حاصل ہوتا ہے آڈیٹر کو
ان لوگوں سے ملاقات کے بعد اب وہ معلوم کرنا چاہ رہا ہے انفیکٹ کہ کیا لا کو فالو کیا جا رہا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرتے ہوئے, کوئی لٹیگیشنز تو نہیں ہے, ڈیلنگز جو کمپنی کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ کر رہی ہے, قرضہ لیا ہوا ہے, کیا ان کے ساتھ کوئی لٹیگیشنز تو نہیں چل رہی. اب اگر اس کو ان ایریاز کے بارے میں انفارمیشن ہوگی تو وہ آڈیٹر ان ایریاز میں جو ٹرانزیکشنز, ایونٹس یا اکاؤنٹ بیلنسز انوالو ہوں گے ان کے بارے میں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرے گا, اٹینٹیو ہو جائے گا اس ایریا پر, اپنی ایکسٹینٹ بڑھا لے گا میٹیریلٹی کی تاکہ رسک کم از کم ہو. یاد ہے یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی آڈٹ رسک اینڈ میٹیریلٹی کے ریفرنس میں, کہ اب ان ایریاز کے بارے میں اگر دیکھیں نا, اگر آڈیٹر جو ان کے پاس جاتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ جی کوئی لٹیگیشن نہیں ہے, کوئی ایسی پیچیدہ ٹرانزیکشن نہیں ہے جو کہ ڈیورنگ دا ایئر کی گئی ہو جس میں کہ اس طرح کی لیگل میٹرز انوالو ہوئے ہوں, تو آڈیٹر ریلیکس ہو جائے گا, چلیں جی ٹھیک ہے ایسے میٹرز تو نہیں ہیں. اب وہ اگر لونز کو ویریفائی کر رہا ہے یا لون کی ری پیمنٹس کی طرف اس کی ویریفیکیشن حاصل کر رہا ہے یا انٹرسٹ آن لونز کی کیلکولیشنز کی طرف وہ چیک کر رہا ہے کہ وہ ٹھیک کیلکولیٹ ہوئے ہوئے ہیں یا نہیں, یا کوئی لیگل کانٹریکٹس ہوئے ہیں ان کے بارے میں وہ اگر دیکھ رہا ہے کہ کوئی نئی پارٹیز ہیں جن کے ساتھ کوئی جوائنٹ وینچر کیا گیا ہے, اگر ایسی انفارمیشن اس کو ملتی ہے کہ کوئی پرابلمز نہیں ہیں یا ہمارے پاس اس قسم کی ٹرانزیکشنز یا ایونٹس ہی نہیں ہیں, تو آڈیٹر بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی ایکسٹینٹ کو نارمل رکھوں گا اور پھر اس پر آڈٹ اوپینین فارم کر دوں گا. لیکن اگر اس کو اس ایریا میں معلوم ہوتا ہے لیگل ایڈوائزر کے ساتھ انکوائریز کے بعد, کمپنی سیکرٹری کے پاس جب جاتا ہے اس کے ساتھ انکوائریز کے بعد, جب آڈیٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ کمپلیکسٹیز ہیں, تو ڈیفینیٹلی اب وہ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتے وقت زیادہ اٹینٹیو ہوگا, ویجیلنٹ ہوگا ان اے وے کہ کہیں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ رہ نہ جائے. اس نے اوپینین فارم کرنا ہے کہ جی ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. میری بات کو فالو کر کے یس. اب نیکسٹ جناب آڈیٹر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ مارکیٹنگ اور سیلز پرسونلز کے پاس جا رہے ہیں جی. اب یہاں سے جو انفارمیشن حاصل ہو رہی ہے that may relate to changes in the entity's marketing strategies, sales trends, or contractual arrangements with its customers. So, یہ ایریا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کسٹمرز کے ساتھ کس طرح کے کانٹریکٹس کیے جا رہے ہیں چیزیں سیل کرنے کے لیے, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں, اور پھر اگر مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اتنی ہیوی ہیں تو کیا اکارڈنگلی سیلز ہو رہی ہیں یا نہیں. میچ بھی تو ایک ہونا چاہیے نا. بہرحال آڈیٹر نے ان تمام ایریاز پر اپنی نظر رکھنی ہوتی ہے. سو ہم نے یہ دیکھا کہ آڈیٹر مینجمنٹ سے لے کر امپلائیز تک ہر کسی کے پاس جاتا ہے. اس میں ڈائریکٹرز کیا, لیگل ایڈوائزرز کیا, مڈل مینجمنٹ کیا, ایون یہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ مینجمنٹ سے متعلق جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی, ان سب کو جا کے انکوائر کرتا ہے اور اس اینٹی کے بارے میں مختلف معلومات حاصل کرتا ہے. اب یہ ایک پروسیجر ہم نے پڑھا جس سے کہ وہ اسیس کر رہا ہے کہ کس قسم
کی مٹیریل مسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں کن کن جگہوں پر. اب ایک تو یہ ایک پروسیجر ہے. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو 3 پروسیجرز بتائے کہ جس کے تحت آڈیٹر معلومات حاصل کر سکتا ہے. رسک اسیسمنٹ پروسیجرز کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ انکوائریز کرتا ہے وہ مینجمنٹ کی اینڈ ادرز ود ان دا اینٹی. دوسری بات یہ کہ اینالیٹیکل پروسیجرز کو فالو کیا جاتا ہے, اور پھر آبزرویشنز اینڈ انسپیکشنز کی بات کی تھی میں نے. سو اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ اینالیٹیکل پروسیجرز کی بات کرنے جا رہے ہیں. رسک اسیسمنٹ پروسیجرز کی مین ہیڈنگ, اس رسک اسیسمنٹ پروسیجرز میں پہلی بات تھی انکوائریز آف دا مینجمنٹ اینڈ ادر پرسونلز, وہ بات ہو گئی. اب دوسری بات اینالیٹیکل پروسیجرز کے بارے میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ آڈیٹر کون سے اینالیٹیکل پروسیجرز اپناتا ہے اس اینٹیٹی کی انوائرمنٹ کے بارے میں, انکلوڈنگ انٹرنل کنٹرول کے بارے میں انڈرسٹینڈنگز حاصل کرنے کے لیے. اچھا, اب اینالیٹیکل پروسیجرز کیا ہیں؟ بڑے ہی سادگی میں اس کو سمجھیں. یہ ہے ایک قسم کا ریشو انالیسس. وہ دیکھنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس سال ہماری جو سیلز ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت کم ہیں یا زیادہ ہیں. ہماری اگر سیلز پچھلے سال سے زیادہ ہو گئی ہیں تو کاسٹ آف گڈ سولڈ پچھلے سال سے زیادہ ہونا چاہیے. وہ زیادہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ اینالیٹیکل ہو کر وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے, تنقیدی نظر کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو. پچھلے سال کتنے امپلائیز کے ساتھ یہ اینٹیٹی کام کر رہی تھی اور اس سال سیلز اگر بڑھ گئی ہیں تو امپلائیز کتنے ہیں. پچھلے سال پلانٹ کیپیسٹی کیا تھی, اس سال نئے پلانٹ پرچیز کیے ہیں ہم نے تو ہماری پلانٹ کیپیسٹی جو ہے انکریز ہونا چاہیے تھی, اکارڈنگلی سیلز بھی بڑھنا چاہیے تھی. ہمارے پروفٹس پچھلے سال میں کتنے تھے, اس سال میں کتنے ہیں. یہ ابھی وہ ڈرافٹ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو پکڑے ہوا ہے, یاد رکھیے گا. ابھی یہ انیشل سٹیج پر ہے, ابھی ڈرافٹ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو سامنے رکھتا ہے اور اینالیٹیکل پروسیجرز ان کے اوپر اپلائی کرتا ہے. اب جب ہم یہ اینالیٹیکل پروسیجرز کی بات کر رہے ہیں تو ان میں بنیادی طور پر ہاریزونٹل انالیسس کی بات بھی آتی ہے, ورٹیکل انالیسس کی بات بھی آتی ہے, ریشو انالیسس کی بات بھی آتی ہے, اور ایون نان فائنینشیل انفارمیشن کے اوپر بھی اینالیٹیکل ہو رہا ہوتا ہے ایکسٹرنل آڈیٹر. یاد ہے ہاریزونٹل انالیسس اور ورٹیکل انالیسس کیا تھے اور ریشو انالیسس کیا تھی؟ پڑھی ہوئی ہیں آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں. یاد کروا دیتا ہوں آپ کو. ہاریزونٹل انالیسس آپ اس کو ٹرینڈ انالیسس بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اس سال کی انفارمیشن کو کسی بیس ایئر کی انفارمیشن کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سال کی سیلز پچھلے سال یا آج سے 5 سال پہلے کی سیلز کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں. آپ اس سال جتنے نمبر آف امپلائیز ہیں ان کو پچھلے سال یا 5 سال پہلے کے نمبر آف امپلائیز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. اس سال کے جتنے آپ کے پاس فائنینشل سورسز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے ہی سورسز آف فائنینس آپ کے پاس پہلے سالوں میں بھی تھے یا نہیں. یہ آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے فائنینشیل نان فائنینشیل دونوں انفارمیشن کا آپ ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں. ہاریزونٹل انالیسس. اب ورٹیکل انالیسس کیا ہے؟
وہ ہے کامن سائز انالیسز. آپ اس ہی سال کی فائنینشیل انفارمیشن کو اسی سال کی کسی ایک فائنینشیل انفارمیشن پر بیس کر کے معلوم کرتے ہیں کہ پرسنٹیج کیا ہے. دس از نون ایز ورٹیکل انالیسز, کامن سائز انالیسز. لائک انکم اسٹیٹمنٹ میں ہم نارملی سیلز کو بیس بناتے ہیں اور تمام انکم اسٹیٹمنٹ کی انفارمیشن کو سیلز کے اوپر پرسنٹیج کے طور پر معلوم کر لیتے ہیں. اچھا, اسی طرح ہم نے اکاؤنٹنگ ریشوز کی بھی بات کرنی ہے. اکاؤنٹنگ ریشوز بھی میں اب آپ کو یاد دلا دوں نا کہ اکاؤنٹنگ ریشوز میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پروفیٹیبلٹی ریشو کیلکولیٹ کرنا سیکھی تھی, پھر شارٹ ٹرم سالوینسی ریشو, وہ جس میں کرنٹ ریشو اور کوئک ایسٹ ریشو آپ نے کیلکولیٹ کی تھی. وہ پروفیٹیبلٹی ریشوز میں آپ نے کیلکولیٹ کرنا سیکھا تھا ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ اینڈ ریٹرن آن اونرز ایکویٹی. پھر آپ نے, میں موٹی موٹی ریشوز آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے اس کے بعد سالوینسی ریشوز کی باتیں کی تھی, لانگ ٹرم سالوینسی ریشوز کی, جس میں کہ کیپٹل گیئرنگ ریشو, انٹرسٹ کوریج ریشو, اور پھر ایکٹیویٹی ریشوز جس میں ایسٹ ٹرن اوور ریشو, کیپٹل امپلائڈ ٹرن اوور ریشوز آپ نے سیکھی. یہ سب پہلے کی سیکھی ہوئی باتیں ہیں. سو آپ جب انالیٹیکل پروسیجر لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ ورٹیکل انالیسس بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہاریزونٹل انالیسس بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ریشو انالیسس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, میں دوبارہ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ تمام انالیسز صرف فائنینشیل انفارمیشن کے نہیں کر رہے ہوتے آپ, اس میں نان فائنینشیل انفارمیشن کے بھی آپ انالیسز کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ نمبر آف پرچیز آرڈرز پروسیسڈ ڈیورنگ دا ایئر. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نمبر آف امپلائیز کتنے ڈیورنگ دا ایئر نئے اپوائنٹ ہوئے, کتنے چھوڑ کر چلے گئے, امپلائیز ٹرن اوور ریشو. اسی طرح سے آپ پلانٹ کیپیسٹی کے بارے میں, نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ کے بارے میں بھی انالیٹیکل ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ وہ سٹیج ہے کہ آپ انالیٹیکل ہو کر ایک انڈرسٹینڈنگ حاصل کر رہے ہیں اس اینٹیٹی کے بارے میں. اب وہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے سگنیفیکینٹ فلکچویشنز ایگزسٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی, اس کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے. پھر آڈیٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ ریلیشن شپس آر ناٹ پریزنٹ ایز پر ایکسپیکٹیشن اور ان ایکسپیکٹڈ ریلیشن شپس ایگزسٹ. اب یہ تمام معلومات آڈیٹر کو انالیٹیکل پروسیجرز لگانے کے بعد حاصل ہوئی. ان انالیٹیکل پروسیجرز کو لگا کر اب آڈیٹر اس اینٹیٹی کے بارے میں مزید صاحب علم ہو گیا. اس کو معلوم ہو گیا کہ کن ایریاز میں فلکچویشن ہیں. اب وہاں پر وہ زیادہ ویجیلنٹ ہوگا, اپنی ایکسٹینٹ بڑھا دے گا. اس کو معلوم ہو گیا کہ فلانی جگہ پر فلانا ایریا میں تو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا تھا کہ اس طرح کی تبدیلی ہوگی یا اتنی فلکچویشن ہوگی. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اگر سیلز بڑھی ہیں تو کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی تو بڑھنی چاہیے. آپ کہیں کہ سیلز تو زیادہ ہوئی ہیں, کاسٹ آف گڈ سولڈ پچھلے سال سے کام ہے, وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میچ ہی نہیں کر رہی بات, پچھلے ٹرینڈ سے وہ مطابقت نہیں رکھتی باتیں. لہذا آڈیٹر انالیٹیکل پروسیجرز لگا کر ان ایریاز کو پہچان لیتا ہے جن ایریاز میں فلکچویشنز ہوتی ہیں یا ان ایکسپیکٹڈ کوئی ریزلٹس ہوتے ہیں. اچھا جی, میں نے آپ کو ایک تیسری بات بھی بتائی تھی آبزرویشن سے متعلق. آپ کو یاد ہے 3 باتیں تھیں. ایک انکوائریز کے ذریعے سے وہ اسیس کرتا ہے,
دوسرا اینالیٹیکل پروسیجرز کے ذریعے سے, اور تیسرا آبزرویشنز کے ذریعے سے. تو وہ جو آبزرویشنز ہیں آڈیٹر کی, اس کی طرف اب ہم بات کو لے کر چلتے ہیں کہ آڈیٹر, آبزرویشن مینس کہ آڈیٹر چلتے ہوئے بھی کئی باتیں ایسی آبزرو کر لیتا ہے کہ وہاں پر ذہن بنا لیتا ہے کہ اچھا میں نے اب اس ایریا کو جب ویریفائی کرنا ہوگا تو یہ میری ایکسٹینٹ ہوگی ورک کی. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ آبزرویشن میں, فار ایگزامپل اب وہ آڈیٹر اینٹیٹی کی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کر رہا ہے اور اینٹیٹی کے آپریشنز کو آبزرو کر رہا ہے. اب یہاں سے جب اینٹیٹی کی ایکٹیویٹیز یا آپریشنز کو آبزرو کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ لائک ایشو آف را مٹیریل کی بات ہے کہ را مٹیریل جب ورک شاپ کو ایشو کیا جاتا ہے تو کیا بغیر ڈاکومنٹس کے ہی وہ ایشو کر دیا جاتا ہے یا باقاعدہ طور پر ڈاکومنٹس کو بیس کر کے ایشو کیا جا رہا ہے؟ دیکھو نا, انٹرنل کنٹرول بنا ہوا ہے, اوکے بنا ہوا ہے, ادھر انٹرنل آڈیٹر نے بھی کہہ دیا جی ہاں میں جناب یہ ساری چیزیں فالو کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لائک ایشو آف را مٹیریل پراپرلی ہو رہا ہے. اب آڈیٹر جاتا ہے چپکے سے, دیکھتا ہے اس اسٹور میں, آبزرو کر رہا ہے کہ یہاں سے اسٹور ایشوز کیسے ہو رہے ہیں, را مٹیریل کیسے ایشو کیا جا رہا ہے اسٹور سے, کیا باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہے یا نہیں. اسی طرح سے وہ جو امپلائیز کی حاضریوں والا سلسلہ تھا, آڈیٹر خود جاتا ہے, آبزرو کرتا ہے ایکٹیویٹیز کو اور پھر ایک نالج حاصل کرتا ہے. پھر آڈیٹر انسپیکشن کرتا ہے ڈاکومنٹس کی, جس میں کہ بزنس پلانز بھی ہوتے ہیں, اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں کچھ, ان کو بھی وہ انسپیکٹ کرتا ہے, اور بزنس کے ریکارڈز اور انٹرنل کنٹرول مینولز کی بھی وہ انسپیکشن کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے, اس کو پڑھتا ہے, اس کو پڑھ کے معلومات حاصل کرتا ہے کہ یہ کام کس طرح سے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی جسٹ وہ معلومات حاصل کر رہا ہے اینٹیٹی کی, ابھی وہ ویریفیکیشن نہیں کر رہا. اس انسپیکشن کو ویریفیکیشن کے ریفرنس میں مت سمجھیے گا, یہ جسٹ وہ انسپیکشن کر رہا ہے, مینولس پڑھ رہا ہے. پھر ریڈنگ رپورٹس prepared بائی دا مینجمنٹ. اب یہ رپورٹس کون سی ہیں؟ لائک انٹرم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس یا کوارٹرلی مینجمنٹ رپورٹس. اچھا, یہاں پر جب ریڈنگ رپورٹس کی بات آ رہی ہے تو وہ جو لوگ گورننس کے لیے رسپانسبل تھے, who are charged with the governance, ان کی بھی جو رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بھی آڈیٹر ریڈ آؤٹ کرتا ہے. لائک منٹس آف دا میٹنگس, ان کو بھی آڈیٹر ریڈ آؤٹ کرتا ہے. یہاں سے بھی وہ نالج حاصل کرتا ہے کہ کیا فیصلے ہوئے تھے. پھر اکارڈنگلی وہ دیکھتا ہے کہ ان کے فائنینشیل امپیکٹس کیا ہیں, اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں اکارڈنگلی ان کو اکاؤنٹ فار کیا گیا یا نہیں. اچھا, آڈیٹر ساتھ ہی ساتھ اینٹیٹی کے پریمیسز کا بھی, پلانٹ فیسلٹیز کا بھی وزٹ کرتا ہے. اب یہاں سے بھی اس کو خاصی انفارمیشن ملتی ہے. جسٹ ایک جنرل واک تھرو, جس سے کہ وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ کو آبزرو کر رہا ہے کہ کام کس طرح سے چل رہے ہیں, پلانٹ فیسلٹیز کیا ہیں, امپلائیز کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے پلانٹ پر, ورکنگ انوائرمنٹ کیسا ہے, کون کس کے ساتھ کتنا سختی سے اور کتنا نرمی سے پیش آتا ہے, کیونکہ سختی اور نرمی بھی فائنینشیل امبیزلمنٹ کے مسائل کریٹ کرتی ہے بعض کا. لیکن جی یہ آبزرویشنز, انسپیکشنز کی بات کمپلیٹ ہو گئی. اب یہ تمام جو اس نے نالج حاصل کیا, آڈیٹر ڈسکس کرتا ہے آپس میں اپنی ٹیم کے ساتھ, اور پھر یہ ڈسکشن جو ہوتی ہے فردرنس آف دا آڈیٹ ورک کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے. اس کو آپس میں ڈسکس کر کے انفیکٹ وہ ان ایریاز کو پہچاننا چاہ رہا ہے جس پر کہ اس نے
ایمفیسائز کرنا جس پر کہ اس نے اپنا ایکسٹینٹ کو بڑھانا یا کام کرنا ہے تاکہ ہاں آڈٹ رسک جو ہے وہ منیمائز ہو سکے. ٹھیک ہے نا, اور وہ یہ سالڈلی اوپینین دے سکے کہ یہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس فری فرام مٹیریل مسٹیٹمنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, یہ تھی ہماری آج کی گپ شپ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسی اسٹینڈرڈ کو لے کر ہم چلیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.